काफ़ी दिनों से हम सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की पेश करदा तकरीर पर गुफ्तगू कर रहे हैं। मुझसे क़बल फाजिल मेंबरान ने तकरीर को कम ज़ेर बहस लाया, ज़्यादा अपने अपने हलकों की बात की। शायद मैं भी उस तकरीर को, सदर साहब की तकरीर को ज़्यादा टच न करूं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि सदर पाकिस्तान की तकरीर आमतौर पर आने वाले साल के लिए हुकूमत की रहनुमाई के लिए खतूत मुतय्यन करता है। हुकूमत चलेगी तो कामयाब होगी। एक विजन दे देता है, एक सोच दे देता है, मगर इसमें आप देखेंगे तो कोई ऐसी बात नज़र नहीं आ रही। नहीं सूबों के मसाइल का तज़किरा और उसके लिए कोई हल, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान जो इस वक्त कई मसाइल में घिरा हुआ है और सबसे अहम मसला इस वक्त ज़मींदारों का है जो सरापा एहतिजाज है। कल प्राइम मिनिस्टर से मैं मिला, उनकी खिदमत में भी गुजारिश की कि यौमिया 2 घंटे ज़मींदारों को बिजली मिलती है, उससे उनकी ज़ियारत अपना ज़राअत जो है वो तबाह हो रही है। और बलूचिस्तान एक वसी वरी सूबा है और पाकिस्तान का आधा हिस्सा है। नहरी निज़ाम कोई नहीं है वहाँ, ट्यूबवेल पर ही सब कुछ होता है और वहाँ का रोज़गार भी ट्यूबवेल ही है। बिजली पर जो पैदावार होती है वही है। जो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, माश के तलाश में फिरते रहते हैं। कोई सनत नहीं है, कोई ऐसे दीगर ज़राए नहीं है कि जिससे कोई रोज़ी कमाया जा सके और अपने बच्चों का पेट पाला जा सके। तो यही एक ट्यूबवेल के ज़रिए एक ज़मींदारी और एक ज़राअत हो रही थी, वो भी बंद हो रही है। बहरहाल प्राइम मिनिस्टर साहब ने और सूबाई चीफ मिनिस्टर साहब ने भी इस हवाले से इक़दामात उठाए हैं। अल्लाह करे कि उन पर अमल दरामद हो। बलूचिस्तान में पानी का सतह भी कम हो रहा है। 800 फीट, 900 फीट, 1200 फीट तक पानी मिलता है। वहाँ डैमों की ज़रूरत है और इस हवाले से ज़ाहिर सूबाई हुकूमत के पास वो वसाइल नहीं है। हम जब भी बात करते हैं तो कहते हैं जी 18वीं तरमीम के ज़रिए बहुत सारे वसाइल सूबों को हवाले किए गए हैं, मगर बलूचिस्तान के पास वसाइल हों तो उन वसाइल से अपने मसाइल हल करें। हमारे बहुत सारे मादनी ज़खायर हैं, रिकोडिक है, सैंडक है और कोयले के ज़खायर है, गैस के ज़खायर है, तेल के ज़खायर है।
مگر ان کا فائدہ بلوچستان کو نہیں مل رہا۔ سی پیک سے امیدیں وابستہ تھی، گوادر سے امیدیں وابستہ تھی، مگر جناب چیئرمین، جناب اسپیکر، گزشتہ حکومت نے جس طرح اس منصوبے کو ایک طرح سے غیر مؤثر کر دیا، وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اور چین ہمارا ایک ایسا دوست جو ہر مشکل میں ہمارے ساتھ کھڑا ہے، مگر مجھے نہیں معلوم کہ ایسے دوست کو چھوڑ کر ہم نے کوئی 60-70 سال امریکہ کی دوستی پہ گزارا کیا، اور امریکہ نے ہر مشکل وقت میں ساتھ تو نہیں دیا، لیکن ڈسنے کی کوشش کی، ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کی۔ تو میں درخواست کروں گا کہ سی پیک کو فعال کیا جائے اور ان معاہدات پر عمل درآمد ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک سبب بن سکتا ہے یہ پاکستان کی ترقی کا۔ بلوچستان معاہدات کے مطابق اگر بلوچستان کے حوالے سے ان پر عمل درآمد ہوا تو بہت سارا فائدہ ہوگا۔ بلوچستان میں اسکول، کالج، یونیورسٹیز، اس کا بھی فقدان ہے۔ کہا گیا کہ جی 2 کروڑ سے زیادہ بچے اسکول نہیں جاتے۔ جناب اسپیکر، ایک آدمی نان شبینے کے لیے محتاج ہو، اپنے بچوں کا پیٹ نہ پال سکتا ہو، وہ شخص اپنی اولاد کو کیسے اسکول میں داخل کر سکتا ہے؟ نہ اس کے پاس داخلہ کا فیس، نہ اس کے پاس یونیفارم خریدنے کا پیسہ، نہ اس کے پاس دیگر جو ضروریات ہیں بچے کی وہ پیسہ۔ اور اسی طرح ایسا شخص مفلوق الحال، ان کے بچے تو اسپتال کے دروازے پہ تڑپ تڑپ کے دم دیتے ہیں، جان دیتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو بھی نہیں بچا سکتے۔ تو میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ ایسے پسماندہ علاقے، ایسے غربت زدہ علاقے، وہاں ہنگامی بنیادوں پہ کام کیے جائیں، وہاں اسکول کھولے جائیں، وہاں ہاسپٹل کھولے جائیں، وہاں سڑکیں بنائی جائیں، تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ ہم ایک ایسی ریاست کا حصہ ہے جو ایٹمی ریاست کہلاتی ہے۔ اب ہم ایٹمی ریاست کی بات یہاں کرتے رہیں، ان دیواروں کو سناتے رہیں، آپ کو بھی سناتے رہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ اس پر عملی کام۔ اب 75 سال سے میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ ہنگامی بنیادوں پر کسی صوبے کو، کسی ایریا کو، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ پسماندگی صرف بلوچستان میں ہے، پنجاب کے جنوبی اضلاع میں بھی ہے، شمالی اضلاع میں بھی ہو سکتے، سندھ میں، خیبر پختونخوا میں، کشمیر میں، جو ریاستیں، جو ایریاز پاکستان سے وابستہ ہیں، ہر جگہ یہ غربت ہے۔ تو ہم نے کبھی سوچا کہ اس غربت کو کیسے دور کر سکتے ہیں؟ میں 3 سال پہلے چائنا چلا گیا تھا۔ جو ارض روم ہے، جو ان کا ایک ریاست ہے جہاں 60%، 70% مسلمان رہتے ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا کہ 70-80 ارب ڈالر ہم نے اس صوبے کے لیے اس سال مختص کیے ہیں، تاکہ دوسرے صوبوں کے برابر اس صوبے کو لایا جا سکے، تاکہ وہاں کے لوگوں کا احساس محرومی ختم ہو جائے، ان کو بھی احساس ہو کہ ہم ایک ترقی یافتہ ملک کے ساتھ وابستہ ہیں۔ مگر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جن ایریاز کو ہم ترقی یافتہ کہتے ہیں، وہاں بھی بہت سارے ایسے مسائل ہیں۔ اور پھر IMF نے جس کا دامن ہم نے تھام لیا ہے، اس نے ہمیں ڈبو دیا ہے،
اور اس کے باوجود بھی ہم اس سے باہر نہیں آ سکتے۔ جناب اسپیکر، میں یقین سے کہتا ہوں کہ قومیں بھوک برداشت کر سکتی ہیں، غیرت مند قومیں بھوک برداشت کر سکتی ہیں اپنی آزادی پر، اپنی خود مختاری پر، مگر اس طرح کی بھوک جو آپ بھیک بھی مانگے آپ کا بھوک بھی ختم نہ ہو۔ تو بہرکیف ہمیں IMF کے چنگل سے نکلنا ہوگا۔ 2-4 سال آپ بھوک برداشت کریں اور اس کے بعد اللہ مہربان ہو جائے گا، آپ دیکھیں گے کہ آپ کیسے ترقی کرتے ہیں۔ اسی طرح جناب چیئرمین، جہاں تک جمہوریت کی بات کی جاتی ہے، ہاں، میں اس حوالے سے ایک خاتون نے بھی فرمایا اور میں ان کی تائید کرتا ہوں کہ ہمارے ہر صوبے کا اپنا ایک کلچر ہے۔ خیبر پختونخوا ہے، بلوچستان ہے، سندھ میں، پنجاب میں بھی ہے، ہر جگہ یہ کلچر ہو سکتا ہے کہ ہماری بچیاں جو ہے وہ بچوں کے کالجز میں، یونیورسٹیز میں، میڈیکل کالجز میں ساتھ پڑھنے نہیں جاتی۔ تو جب ساتھ پڑھنے نہیں جاتی تو پھر ان کو اس طرح محروم رکھیں۔ اس لیے میں آپ کے توسط سے مطالبہ کروں گا کہ تمام صوبوں میں خواتین کے لیے علیحدہ یونیورسٹیاں قائم کی جائے تاکہ وہ اپنے عزت نفس کے ساتھ اور اپنے یونیورسٹیوں میں جائیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں۔ جناب چیئرمین، جمہوریت کی بات کی جاتی ہے۔ آپ تو ہمیں سمجھتے ہوں گے کہ یہ تو ایک مذہبی جماعت ہے، دینی جماعت ہے، شاید جمہوریت کے چیمپئن یا پیپلز پارٹی ہو سکتی ہے یا مسلم لیگ یا PTI، لیکن ان کے سینئر لیڈر گواہ ہیں۔ ایوب خان کے خلاف تحریک میں ہم پیش تھے، ضیاء الحق کے خلاف تحریک میں، اس کی آمیریت کو چیلنج کرنے میں، MRD میں جیل بھرو تحریک، اس میں ہم پیش تھے۔ خورشید شاہ صاحب موجود ہیں، گواہی دیں گے۔ اور میں اس وقت طالب علم تھا۔ 1 سال قید بامشقت 10 کروڑ کی سزا سنا دی گئی اور پھر مجھے کوئٹہ جیل، مت جیل سے منتقل کر کے سبی جیل پہنچا دیا گیا۔ وہ ایک عقوبت خانہ ہے اور سبی کی گرمی آپ سب کو پتہ ہے۔ تو ہر دور میں، اور پھر جناب پرویز مشرف کے دور میں جب اس نے مارشل لا لگایا، تمام پارٹیوں نے سکوت اختیار کیا۔ 12 دن گزرے نہیں تھے ہمارے شورا کا اجلاس ہوا اور ہم نے مارشل لا کو مسترد کیا، اور اس کے بعد تحریک چلی، اس میں بھی ہم جیلوں میں گئے۔ میرے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب، میں خود 5-6 مہینے مشرف کے زمانے میں بھی جیل میں رہا۔ اور اسی طرح شہادتوں کی بات کی گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر شہیدوں کی فہرست یہاں آویزاں کیا جائے تو ہمارے شہید سب سے زیادہ ہوں گے۔ میں جناب خورشید شاہ صاحب سے عرض کروں گا، آگے چند باتیں سخت بھی آ سکتی ہیں، لیکن آپ مونچھوں کے ذریعے اشارہ نہیں کرنا چاہیے اسپیکر کو۔ آپ نے اشارہ نہیں کرنا، مجھے نہ روکے، میں نے بڑا انتظار کیا ہے آج۔ شکریہ۔ تو جناب ہمارے 2 ممبرز کی ٹائم نہیں، جناب اسپیکر صاحب، میں عرض کر رہا تھا کہ جمہوریت کی بات، اب آپ بتائیں 75 سال ہم نے گزار دیے، ہم نے ملک اسلام کے نام پہ حاصل کیا، اسلام نہیں آیا، آئین اسلامی ہے۔ اگر آج ہمیں اقتدار ملے تو ہم اس آئین کو سامنے رکھ کر اس ریاست کو اسلامی فلاحی ریاست بنا سکتے ہیں، لیکن اسلام نہیں آیا۔
اسلام بعض قوتوں کو پسند نہیں، اس لیے نہیں آیا۔ چلو جمہوریت پہ سب کا اتفاق ہے، چاہے مذہبی طبقہ ہو چاہے سیکولر طبقہ ہو، کہتے ہیں جمہوریت۔ ٹھیک ہے جی، جمہوریت ہم مان گئے، ہم آپ کی طرف آ گئے۔ جمہوریت کا جو حشر ہم کر رہے ہیں، جمہوریت کی جو بے وقار اور توہین کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی جمہوریت کو جمہوریت کہنا یہ جمہوریت کی توہین ہے۔ اب جمہوریت کا استحکام، جمہوریت کیسے مستحکم ہوگی؟ آئین پر عمل درآمد ہو۔ آئین اس لیے ہے کہ اس پر ہر شہری کو عمل کرنا چاہیے، ہر ادارے کو عمل کرنا چاہیے، ریاستی ادارے ان کو عمل کرنا چاہیے، ججز کو عمل کرنا چاہیے اور حکومت کو عمل کرنا چاہیے۔ اور اگر حکومت نہیں کرتی، کوئی ایک ہمارے ریاستی ادارے کا ایک فرد مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں یہ بغاوت کے مترادف ہے، آپ فوج کے اندر اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ذرا تھوڑا سا برداشت کریں اسپیکر صاحب۔ مولانا صاحب وائنڈ اپ تو کریں، میں نے کہا، وائنڈ اپ کریں۔ میں نے کہا سنیے تھوڑا سا گپ شپ بھی ہو جائے گا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور یہ بغاوت کے مترادف ہے۔ تو میں نے بڑے غصے سے مجھے ڈانٹا۔ اس کے بعد میں نے کہا اب میری باری ہے، سن لے ذرا۔ تو میں نے جب بات شروع کی تو میں نے کہا کہ دیکھیں، اگر آپ شب خون ماریں گے اور منتخب حکومت کو برطرف کریں گے، آپ حکومت کریں گے، پھر فیصلے کریں گے، پالیسیاں بنائیں گے، تو ایک شہری کی حیثیت سے مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں آپ کی پالیسیوں سے اختلاف کروں یا اتفاق کروں۔ تو انہوں نے ٹیلی فون پھینک دیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جمہوریت کے استحکام کے لیے جو جدوجہد ہم نے کی ہے، ہم کسی سے پیچھے نہیں رہے بلکہ آگے رہے ہیں، اور اب بھی ہم آئین پر عمل درآمد کے لیے جدوجہد شروع کی ہے۔ آپ کے الیکشن ہوتے ہیں، آپ کے الیکشن ہوتے ہیں، آپ مجھے بتائیں ایمانداری سے کہ یہ الیکشن فیئر ہوتے ہیں؟ 2018 کے الیکشن ہوئے، اب جو الیکشن ہوئے یقین جانیے کہ 2018 کو بھی ہم بھول گئے۔ اور یہ الیکشن ہوتا ہے، میں جیتا ہوں، جیتنے کے باوجود میں کہتا ہوں کہ یہ الیکشن صحیح نہیں تھے، مر کے جیتے ہیں، ہر طرف سے دھمکیاں۔ یہ الیکشن ہوتے ہیں تو اس الیکشن سے لوگ اب بیزار ہوتے جائیں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اچھا ہوا بلاول صاحب بھی تشریف لائے۔ میں آخری بات کہنے جا رہا ہوں کہ جمہوریت وہ کیسے مستحکم ہوگی؟ جمہوریت فیئر الیکشن سے مستحکم ہوگی، جمہوریت آئین پر عمل درآمد سے مستحکم ہوگی۔ اب جو قوتیں فیئر الیکشن کے راستے میں رکاوٹ ہیں، جو قوتیں آئین پر عمل درآمد کرنے میں رکاوٹ ہیں، اس رکاوٹ کو روکنے کے لیے، اس مداخلت کو روکنے کے لیے جمعیت علماء اسلام نے یہ کہا کہ اب اسمبلی نہیں، میدان۔ اب ہم میدان پہ نکلے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو میرے قائد ہیں اور ایک پاکستان کے بہت بڑے لیڈر ہیں، آپ سب جانتے ہیں، انہوں نے یہ گھنٹی باندھ لی ہے، انہوں نے یہ گھنٹی باندھ لی ہے کہ جمہوریت کے راستے میں جو قوتیں رکاوٹ ہیں، ہم ان قوتوں کا مقابلہ کریں، ان قوتوں کو اپنے بیرکوں میں پہنچائیں، اور اسی طرح آئین پر عمل درآمد میں رکاوٹ ہے،
सिस्टम में रुकावट है उनको हम वहीं पहुंचाए। तो मैं मुस्लिम लीग से भी दरख्वास्त करता हूं, मौलाना साहब मैं वाइंड अप करें। मैं पीपल्स पार्टी से भी दरख्वास्त करता हूं, मैं पीटीआई से भी दरख्वास्त करता हूं कि घंटी हमने बांध ली है, बिस्मिल्लाह करें, हमारे साथ दे, इंशाअल्लाह अज़ीम हम एक कुव्वत बन के हम इनका रास्ता रोक सकते हैं। मसलियत का शिकार होके अगर देखते रहेंगे तो फिर कुछ नहीं बनेगा। 75 साल में जमहूरियत यहाँ मुस्तहकम नहीं हुई, पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आया, मईशत तबाह हो रही है, बदअमनी है, बेरोजगारी है, फिर ये सिलसिला चलता रहेगा। मैं बस 1 मिनट में ख़त्म करता हूँ। आपके तवस्सुस से मैं अपने हलके के